حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر اور میری اولاد پر حادثات اور غم حاوی رہتے ہیں، کوئی دعا تجویز فرما دیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں جو بھی کہتا ہوں مجھے اللہ فرماتا ہے اور سنو۔ تو یہ دعا پڑھ کر موت کے علاوہ تیری آل پر اور تجھ پر کوئی نقصان اور حادثات حاوی نہیں ہوں گے۔ اگر تو یا تیری آل جنگ کے حال میں ہو اور تیروں کی برسات ہو اور تو یہ کلمات کہے تو تیر بھی اپنا رخ موڑ لیں گے۔ یہ کلام کہنے سے بندہ اور آل اللہ کے سپرد ہو جاتی ہے اور اللہ کے ملائکہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ میں نے عرض کی، یہ دعا صرف میرے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام لوگوں کے لیے وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب موت لوگوں تک پہنچ رہی ہوگی، یہاں تک گھر خادم کے ساتھ قائم ہوگا، یعنی قبر۔ میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تم پر صبر لازم ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا، اس وقت تو کیسے ہوگا جب لوگوں پر قحط شدید ہوگا اور بھوک کا غلبہ ہوگا، یہاں تک کہ تو اپنی مسجد میں آئے گا تو اپنے بستر تک نہ پہنچ سکے گا بھوک کی وجہ سے، اور نہ ہی تو طاقت رکھے گا کہ اپنے بستر سے اپنی مسجد تک کے لیے اٹھ سکے۔ میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جانتے ہیں، یا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول میرے لیے پسند فرمائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اس وقت بھی تجھ پر حرام سے بچنا لازم ہوگا۔ پھر فرمایا، اس وقت کیا ہوگا جب مدینہ میں قتل عام ہوگا، یہاں تک کہ حجاز و ذیت بھی خون میں ڈوب جائے گی۔ میں نے عرض کیا، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول میرے لیے پسند فرمائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تم جن لوگوں میں ہو انہی میں رہنا، یعنی اہل مدینہ کے ساتھ۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی تلوار کیوں نہ پکڑوں اور جو ایسا کرے مار دوں؟ آپ نے فرمایا، اگر تم ایسا کرو گے تب تم بھی مفسدوں کی قوم میں شریک ہو جاؤ گے، لیکن اس وقت تم اپنے گھر میں خاموشی سے پڑے رہنا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر فتنہ باز میرے گھر میں گھس آئیں تو؟ آپ نے فرمایا، تمہیں تلوار کی چمک کا خوف ہو تو اپنی چادر اپنے منہ پر ڈال لینا، اس صورت میں قاتل اپنا اور تمہارا گناہ لے کر جہنم میں جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے اور آپ نے فرمایا، آج رات میں نے بہت تعجب خیز چیز دیکھی ہے۔ میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا جو فرشتوں سے بہت گھبرا رہا تھا، اس کا وضو آیا اور اس نے اس کو ان سے چھڑا لیا، اور میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا، اس پر عذاب قبر مسلط کیا گیا، اس کی نماز آ گئی اور اس نے اس کو عذاب سے چھڑا لیا، اور میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا، اس کو شیاطین اس پر تان کر رہے تھے، اس کے پاس اللہ کا ذکر آیا اور اس نے اس کو ان سے چھڑا لیا، اور میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا، اس کے آگے اندھیرا تھا اور اس کے پیچھے اندھیرا تھا، اس کی دائیں طرف اندھیرا تھا اور اس کی بائیں طرف اندھیرا تھا، اس کے اوپر اندھیرا تھا اور اس کے نیچے اندھیرا تھا۔ پھر اس کا حج اور عمرہ آیا اور اس کو اندھیرے سے نکال لیا، اور میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا، اس کے پاس موت کا فرشتہ اس کی روح قبض کرنے کے لیے آیا تو اس کا رشتہ داروں سے تعلق جوڑنا آیا، اس نے اس سے فرشتہ سے بات کی اور اس کو اپنے ساتھ لے گیا۔ پھر میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا جو آگ کے شعلوں سے اپنے آپ کو بچا رہا تھا تو اس کے پاس اس کا صدقہ آیا، وہ اس کے سر کے اوپر سایہ ہو گیا اور اس کے چہرے کی ڈھال بن گیا۔ اور میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا، اس کے پاس دوزخ کے عذاب کے فرشتے آئے تو اس کے پاس نیکی کے حکم دینے اور برائی سے روکنے کا عمل آیا اور اس نے اس کو عذاب سے چھڑا لیا۔ پھر میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا جو دوزخ میں گر گیا تھا تو اس کے پاس اس کے وہ آنسو آئے جو خوف خدا سے نکلے تھے، انہوں نے اس کو دوزخ سے نکال لیا۔ اور پھر میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا
جس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں تھا، تو اس کا خوف خدا آیا اور اس نے اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں پکڑا دیا۔ اور میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا، اس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا تھا، تو اس کا قرض دینے کا عمل آیا اور اس نے اس کی نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دیا۔ پھر میں نے ایک شخص کو دیکھا جو بہت کپ کپا رہا تھا، پھر اس کا اللہ کے ساتھ حسن ظن آیا تو وہ پرسکون ہو گیا۔ پھر میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا جو پل صراط پر گھسیٹ گھسیٹ کر چل رہا تھا، تو اس کی مجھ پر درود پڑھنے کا عمل آیا اور اس نے اس عمل کو پل صراط سے پار کرا دیا۔ اور میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جنت کے نزدیک پہنچا تو اس کے دروازے بند ہو گئے، پھر اس کا کلمہ شہادت آیا اور اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ہفتہ کے دن ناخن کاٹے اس سے بیماری نکل جائے گی اور اس میں شفا داخل ہوگی، اور جس شخص نے اتوار کے دن ناخن کاٹے اس سے فکر و فاقہ نکل جائے گا اور تونگری داخل ہوگی، اور جس نے پیر کے دن ناخن کاٹے اس سے جنون نکل جائے گا اور صحت داخل ہوگی، اور جس نے منگل کے دن ناخن کاٹے اس سے مرض نکل جائے گا، شفا داخل ہوگی، اور جس نے بدھ کے دن ناخن کاٹے اس سے وسوسہ اور خوف نکل جائے گا، امن اور شفا داخل ہو جائے گی، اور جس نے جمعہ رات کے دن ناخن کاٹے اس سے جزام نکل جائے گا اور عافیت داخل ہوگی، اور جس نے جمعہ کے دن ناخن کاٹے اس میں رحمت داخل ہوگی اور گناہ نکل جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز ادا کی اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور چلتے ہوئے آپ بطحاء کی طرف نکل گئے۔ پھر آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا اور ان کے گرد ایک خط کھینچ دیا اور فرمایا، یہاں سے باہر نہ نکلنا، یہاں تک کہ تمہارے پاس کچھ لوگ آئیں گے، تم ان سے کلام نہ کرنا، وہ بھی تم سے کلام نہیں کریں گے۔ پھر آپ نے جدھر کا ارادہ فرمایا ادھر چلے گئے۔ اس دوران میں اپنے دائرے میں بیٹھا رہا جب کچھ لوگ میرے پاس آئے، گویا کہ وہ اپنے بالوں اور جسموں کے اعتبار سے جٹ تھے، نہ انہوں نے لباس پہنا ہوا تھا اور نہ ہی وہ برہنہ معلوم ہوتے تھے۔ وہ میری طرف آئے، وہ اس خط کو پار نہ کر سکے، پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے، یہاں تک کہ رات کا آخری حصہ آ گیا، وہ لوگ واپس نہ آئے۔ البتہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لے آئے، اس حال میں کہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ پھر آپ نے مجھ سے فرمایا، میں رات بھر سے سویا نہیں ہوں۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اس حصار میں داخل ہوئے اور میرے بے زبانوں پر سر رکھ کر آرام فرما ہو گئے۔ آپ جب آرام فرما ہوتے تو تیز سانسوں کی آواز آتی تھی۔ اسی دوران جب میں بیٹھا ہوا تھا، آپ میرے زانوں پر سر رکھ کر آرام فرما ہو گئے۔ اس دوران سفید لباس میں ملبوس کچھ لوگ آئے، ان کے حسن و جمال کا عالم تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ان کی آنے کی انتہا ہمارے پاس ہوئی۔ ان میں سے ایک گروہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی طرف آ کر کھڑا ہو گیا اور ایک گروہ آپ کے قدموں کی طرف آ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر انہوں نے آپس میں کہا کہ میں نے آج تک کوئی بھی شخص ایسا نہیں دیکھا جتنی عنایت اس نبی پر ہوئی ہے۔ ان کی دونوں آنکھیں سو جاتی ہیں لیکن ان کا دل جاگتا رہتا ہے۔ انہوں نے آپ کی مثال یہ دی کہ جیسے ایک سردار نے لوگوں کو اپنے کھانے اور پینے کی طرف بلایا، جن لوگوں نے ان کی دعوت قبول کی تو اس کا کھانا کھایا اور اس کی سبیل سے پانی پیا، اور جس نے اس کی دعوت قبول نہ کی تو اس نے عذاب پایا۔ پھر وہ لوگ چلے گئے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نیند سے بیدار ہوئے تو کہنے لگے، جو انہوں نے کہا وہ تم نے سنا، اور کیا تم جانتے ہو کہ وہ کون لوگ تھے؟ میں عبداللہ بن مسعود نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، وہ ملائکہ کرام تھے، اور تو جانتا ہے کہ انہوں نے کس چیز کے ساتھ مثال دی؟ میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، انہوں نے اللہ رحمان تبارک و تعالیٰ کی مثال دی کہ اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی اور اپنے بندوں کو اس کی طرف بلایا، جس نے دعوت قبول کی وہ جنت میں داخل ہوا اور جس نے قبول نہ کی اس نے سزا پائی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مدینہ منورہ کی ایک گھاٹی میں داخل ہوا اور میرے پاس قضائے حاجت کے لیے پانی بھی تھا۔ آپ وادی میں داخل ہوئے، پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا اور اپنے ہاتھ کے اشارے سے مجھے اپنے قریب بلایا اور فرمایا، پانی رکھو اور وادی میں داخل ہو جاؤ۔
میں بھی داخل ہوا۔ ایک پرندے کو میں نے دیکھا کہ وہ درخت پر اپنی چونچیں مار مار کر چہچہا رہا تھا۔ آپ نے پوچھا کیا تو جانتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ کہتا ہے اے اللہ تو عدل کرتا ہے، ظلم نہیں کرتا، اور نہ ہی کوئی چھپانے والے تجھ سے کچھ چھپا سکتے ہیں۔ تو نے مجھے پیدا کیا اور درست پیدا کیا اور مجھ سے میری نگاہ روک لی۔ اے اللہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا۔ تو ایک ٹڈی آئی اور اس کی چونچ میں داخل ہو گئی تو اس نے اس پر منہ بند کر لیا، پھر وہ اپنی چونچ مارنے لگا۔ تو آپ نے فرمایا کیا تو جانتا ہے کہ یہ اب کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ کہتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے نہیں بھولتا، اور جو اللہ تعالیٰ کو بھول کیا اس نے خطا کی، اس دن کے بعد وہ مایوس ہوگا۔ رزق بذات خود اپنی تلاش کرنے والے سے زیادہ اسے تلاش کرتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد کی طرف تشریف لے گئے۔ حضرت ابو ذر بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کی طرف توجہ فرمائی اور ارشاد فرمایا اے ابو ذر۔ ابو ذر نے عرض کیا جی حضور، میں آپ پر فدا حاضر خدمت ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا دنیا میں کثرت مال والے قیامت میں کتنی قلت والے ہوں گے؟ میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا سوائے اس کے جو اپنے مال کو ایسے اور ایسے اپنے سامنے سے، اپنے دائیں بائیں اور پیچھے سے خرچ کرے۔ پھر آپ احد پہاڑ کی طرف چلے، ایک جگہ پر آپ رکے اور مجھے ارشاد فرمایا اے ابو ذر میرے آنے تک یہیں ٹھہرے رہنا۔ اس کے کچھ دیر بعد میں نے آپ کی آواز سنی تو آپ کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو مجھے آپ کا حکم یاد آ گیا کہ میرے آنے تک یہیں ٹھہرے رہنا۔ چنانچہ آپ کچھ دیر بعد تشریف لائے تو میں نے عرض کیا کہ آپ کی آواز سن کر میں نے آپ کے پاس آنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا وہ تمام جہانوں کے پالنے والے کی طرف سے پیغام رساں جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو آپ کی امت میں سے ایک شخص کے لیے خوشخبری ہو جس نے اخلاص کے ساتھ گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر خیر فرمایا۔ جب آپ مدینہ منورہ واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور میرے لیے ابو درداء کو بلا لاؤ۔ چنانچہ ابو درداء آئے تو آپ نے انہیں حکم فرمایا کہ اس بات کی لوگوں کو خوشخبری پہنچا دو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں واپس موڑ لیا اور عرض کیا کہ اس طرح تو لوگ صرف اسی کلمہ لا الہ الا اللہ پر انحصار کر لیں گے اور عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت پر قائم رکھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر اور میری اولاد پر حادثات اور غم حاوی رہتے ہیں، کوئی دعا تجویز فرما دیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں جو بھی کہتا ہوں مجھے اللہ فرماتا ہے۔ اور سنو یہ دعا پڑھ موت کے علاوہ تیری آل پر اور تجھ پر کوئی نقصان اور حادثات حاوی نہیں ہوں گے۔ اگر تو یا تیری آل جنگ کے حال میں ہوں اور تیروں کی برسات ہو اور تو یہ کلمات کہے تو تیر بھی اپنا رخ موڑ لیں گے۔ یہ کلام کہنے سے بندہ اور آل اللہ کے سپرد ہو جاتی ہے اور اللہ کے ملائکہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ میں نے عرض کی یہ دعا صرف میرے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام لوگوں کے لیے۔ وہ کلمات یہ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ علی نفسی، بسم اللہ علی اہلی، بسم اللہ علی مالی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کسی غم زدہ شخص سے غم خواری کرے گا اللہ پاک اسے تقویٰ کا لباس پہنائے گا اور روحوں کے درمیان اس کی روح پر رحمت فرمائے گا، اور جو کسی مصیبت زدہ سے غم خواری کرے گا اللہ پاک اسے جنت کے جوڑوں میں سے 2 ایسے جوڑے عطا کرے گا جن کی قیمت پوری دنیا میں بھی نہیں ہو سکتی۔ ایک روایت میں ہے جو کسی مسلمان کی ایک دنیاوی تکلیف دور کرے گا اللہ پاک اس سے قیامت کی ایک تکلیف دور کرے گا۔ ایک اور روایت میں ہے اور جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے اللہ پاک اس کی حاجت پوری کرتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے سب سے افضل عمل مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے، پھر چاہے اسے کپڑے پہنا کر ہو یا کھانا کھلا کر یا اس کی کوئی ضرورت پوری کر کے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں پر رحم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔